تسبیحات سید کائنات کے بارے میں دو معصوم اماموں سے روایت ہے، آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام، آقا امام کاظم علیہ السلام۔ ان دونوں سے یہ روایت ہے کہ مومن کو 5 چیزوں سے خالی نہیں رہنا چاہیے۔ لا یخلو المؤمن من 5، 5 چیزیں مومن کی علامت نشانی، ہم جو عام مومنین ان کے پاس یہ 5 چیزیں ہونی چاہیے۔ مشتن و سواکن و خاتم عقیق، ایک کنگھی ساتھ ہونا چاہیے۔ ممکن ہے کہ ہم توجہ نہ دیں، جن کی داڑیاں ہوتی ہیں کنگھی رکھیں، جن کے بال ہوتے ہیں کنگھی رکھیں۔ اور وہ سواک، ایک مسواک۔ مسواک اس لیے مہم ہے کہ باقی جو ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ جو استعمال ہوتے ہیں اس میں مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ مثلا سب سے قیمتی جو ہے برش وہ سور کے بال والے ہیں، مثلا بتایا گیا ہے، جیسا کہ مجھے نہیں معلوم، شرعی فتویٰ یہ ہے کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں، لیکن منہ نجس ہو جائے گا، آپ کو غطا کرنا پڑے گا۔ جن کے دانت مصنوعی ہیں ان کے لیے اور غطا کرنا پڑے گا۔ تو یہ کہ اس سے بہتر ہے کہ عام جو ہے مسواک کی دانت جو ہیں کھانے کے بعد معمولی صاحب مثلا کرتے رہیں، وہ زیادہ ہے، وہ بھی مسواک ہے، یہ بھی مسواک ہے۔ مسواک مومن کی نشانیوں میں سے ایک ہونی چاہیے۔ اور مسواک پیغمبر صاحب کی سیرت و سنت ہے کہ تکیے کے نیچے رکھ لیتے مسواک، ہر دفعہ جب نماز کے لیے وضو کے لیے جاتے مسواک کرتے تھے۔ ضروری نہیں کہ آپ مثلا اس قدر رگڑیں، معمولی سا کہ صاف ہو جائے جو غذا وغیرہ۔ یہ 2۔ 3 وخاتم عقیق، تیسری چیز عقیق کی انگوٹھی ہے۔ عقیق یمنی ہو بہتر ہے، نہیں تو کوئی بھی ہو جو واقعی عقیق ہو، شیشہ نہ ہو۔ عقیق کی انگوٹھی انسان کی حفاظت کے لیے بہتر ہے، رزق و روزی کے لیے بہتر ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہتر ہے۔ اور اس میں جو مہم ترین چیز روایات میں بیان کی گئی ہے وہ گناہوں سے روکنے کے لیے بھی بہتر ہے۔ اس ہاتھ سے یا گناہ نہیں ہوگا یا کمتر گناہ ہوگا جس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہوگی۔ تو یہ 3۔ 4تھی چیز وسجادہ، جائے نماز ہونا چاہیے گھر میں۔ مثلا بعض مومنین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ سفر میں بھی اپنا جانماز ساتھ رکھتے تھے۔ مثلا حضرت آیت اللہ مرعشی سلام جو ہے رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت میں لکھا کہ میری جانماز میرے قبر میں رکھنی چاہیے، میرے کفن کے ساتھ، جس میں میں نماز مثلا جانماز کی۔ یہ 4۔ اور 5ویں چیز وصبحۃ، تسبیح۔ تسبیح ہونی چاہیے، فیہا 34 حبہ، اور جس میں 34 دانے ہونے چاہیے۔ 34 دانوں والی تسبیح مومن کی نشانی بتائی گئی ہے۔ اب جو لوگ کربلا جاتے ہیں مثلا زیارتوں پہ جاتے ہیں، ایک تسبیح 34 دانے والے لے کر آ جائیں اور دیکھ کر لائیں کہ جس میں زیادہ سے زیادہ آپ کو اطمینان ہو، اس میں خاک قبر آقا عبداللہ حسین شامل ہے۔ یہ مومن کے لیے یہ ایک روایت۔ دوسری روایت آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام ان سے سوال ہوا، چھٹے امام سے سوال ہوا کہ تربت قبر حضرت حمزہ سید الشہداء کی احد میں اور تربت قبر آقا امام حسین کربلا میں کون سی تربت افضل ہے؟ ان سے سوال ہوا۔ سیدہ کائنات نے تربت قبر حضرت حمزہ سے بھی تصویر بنائی ہے، اور اس کے بعد مومنین نے مثلا خاک شفا سے امام نے فرمایا کہ الصبحۃ التی فیہ طین قبر الحسین، جس تسبیح میں خاک قبر آقا عبداللہ حسین علیہ السلام شامل ہے، تسبح بید الرجل من غیر ان یسبح، اگر مومن کے ہاتھ میں ہو، اگرچہ وہ تسبیح نہ بھی کہیں وہ خود تسبیح کہتی ہے، تو برتری اس چیز میں ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز آپ کے جیب میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، اسی نیت سے آپ رکھیں تو تسبیح کا ثواب ہے، ہاتھ میں بھی رکھیں خالی۔ یہ 2۔ تیسری چیز آقا امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من ادار الطین من تربہ، اگر کوئی شخص خاک شفا کی تسبیح ہاتھ میں گھمائے، تسبیح کے دانوں کو گھمائے اپنے ہاتھوں سے، فقال، اور یہ ذکر پڑھے، ذکر وہی تسبیحات 4،
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. مثلا صبح کے آپ جو ہیں 30 تسبیحات پر مستحب ہے. آپ جب چلتے چلتے آپ ہاتھ میں ہیں آپ جو اسی تسبیح سے 30 مرتبہ مثلا سبحان اللہ پڑھیں. تو اس تسبیح سے اگر آپ جو ہیں یہ تسبیحات اربعہ پڑھیں تو پھر مع کل حبۃ منها كتب اللہ له بها 6000 حسنہ. ہر دانے کے عوض جس میں آپ کو اطمینان ہو کہ خاکے آقا امام حسین علیہ السلام شامل ہے، ہر دانے کے عوض خداوند آپ کے لیے 6000 نیکیاں لکھ دیتا ہے. آقا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے نہیں کہا کہ آپ بولے یار اتنا بڑا چڑھا کے نا آقا امام رضا کی روایت ہے میں نے بیان کیا، وہ بھی مزار کبیر معتبر کتاب ہے ہماری، وہاں پہ لکھی ہوئی ہے. مع کل حبۃ منها كتب اللہ بها 6000 حسنہ، 6000 نیکیاں ہر دانے پہ. آپ نے ایک دانہ گمایا، ایک تسبیحات اربعہ آپ نے پڑھ لیا، 6000 نیکیاں خداوند متعلق دیتا ہے. مثلا کم ترین نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ خود مثلا کو نے کسی کو پانی پلانا، کسی کو سلام کرنا، مثلا راستے سے ایک کانٹا اٹھانا، ایک پتھر اٹھانا، ہر نیکی مثلا حساب کریں 6000 نیکیاں خداوند متعلق دیتا ہے. اور ومحا عنہ 6000 سیئات، اور خداوند 6000 گناہ معاف فرماتا ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ بھی آپ اگر حساب کریں 6000 کم نہیں ہے. چھوٹے گناہ بھی اگر آپ حساب کریں خداوند متعال بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. خداوند کریم ہے. تمہیں جہاں ذہن میں بات آ رہی ہے، خداوند متعال روایت ہے قیامت کے دن خداوند متعال گناہان صغیرہ پیش کرتا ہے بندے کے کہ تو نے یہ گناہ فلاں اوقات میں تم نے انجام دیا ہے. مومن کیا کرتا ہے قیامت کے دن؟ مومن اعتراف کرتا ہے پروردگار کیا میں نے. خداوند متعال حکم دیتا ہے بڑے گناہوں کو بخش دو اس نے چھوٹے گناہوں کا اعتراف کیا، قیامت کے دن بڑے گناہوں کو نہیں دکھایا جائے گا اور معاف کیا جائے گا. تو آپ چھوٹے چھوٹے 6000 گناہ بھی حساب کریں. تسبیح کا یہ فائدہ ہے، ہاتھ میں رکھا کریں. موبائل ہاتھ میں ضروری ہے، تسبیح کیوں ضروری نہیں ہے؟ جب موبائل ضروری ہے، اس سے زیادہ قیامت کے لیے ہمارے لیے یہ تسبیح مہم ہے. ایک تسبیح سے آپ کہاں پہنچ سکتے ہیں اگر آپ مثلا اسی عقیدے سے رکھیں. بہت ساری چیزیں آپ کے لیے ضروری ہے. بٹن ضروری آپ کے لیے، جی ہاں. اینک ضروری آپ کے لیے، جی ہاں. باسکٹ ضروری آپ کے لیے بھائی. پین آپ کے لیے ضروری ہے. مختلف چیزیں، ٹارچ آپ کے لیے ضروری ہے. مثلا لائٹر سگریٹ پینے والوں کے لیے ضروری ہے، جبکہ تسبیح کیوں ضروری نہیں ہے؟ امام نے فرمایا، امام رضا علیہ السلام نے 6000 نیکیاں 6000 گناہ مٹا دیتے ہیں. وَرَفَعَ لَهُ 6000 درجات 6000 درجات بڑھا دیتا ہے خداوند ایک دانے پہ. وَأَثْبَتَ لَهُ مِنَ الشَّفَاعَةِ مِثْلَهَا 6000 شفاعت لکھ دیتا ہے. اب ایک گناہ پہ ایک شفاعت جب حساب کریں کہ بھئی 6000 اس گناہ کے لیے بھی شفاعت ہوگی، اس کے لیے ایک شفاعت ہو گئی. مثلا اہل بیت اطہار انبیاء، مثلا سونے سے پہلے جب انبیاء پہ آپ درود پڑھیں، اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، تو تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء آپ کی شفاعت کریں قیامت کے دن ایک صلوات پہ. تو اگر 6000 شفاعتیں ملے گی آپ